اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے صدقہ اور خیرات کے متعلق بیان فرمایا اور اس کی مثال بیان فرمائی کہ جو شخص زمین میں ایک بیج بوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے 7 خوشے نکالتے ہیں، ہر خوشے میں 100 گندم ہوتی ہے، تو ایک بیج نے 100 گندم دے دی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے صدقات کو بڑھا چڑھا کر بلکہ اس سے بھی زیادہ کا بھی اللہ نے وعدہ فرمایا۔ تو مذکور آیت میں اسی صدقات اور کے بارے میں، خیرات کے بارے میں، کہ اگر تم ریاکاری کرو گے، احسان جتلاؤ گے اور ایذا رسانی سے کام لوگے، ٹال مٹول کرو گے، تو اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، لا تبطلوا، نہ باطل کرو، نہ فاسد کرو، نہ خراب کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنے خیراتوں کو۔ آپ کی جو خیرات ہے وہ باطل ہو سکتی ہے، آپ کا جو صدقہ ہے وہ باطل ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع مت کرو۔ کس سے؟ بالمن والاذی، 2 چیزیں۔ ایک من ہے احسان جتلانا، کسی کی عزت نفس پہ حملہ کر دینا، ویسے کچھ نہیں دیتے ہو، دکھانے کے لیے دے دیا، اور اگر دے بھی دیا پھر بعد میں بلا کے بتا دیں ہاں یار میں نے 5000 روپے پرسوں آپ کو دیے تھے، دیکھو میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میں نے تمہاری مدد کی، وغیرہ وغیرہ، اس طرح بلا کے بتا کے احسان جتلا رہے ہو۔ نہیں کرو اس طرح سے، بہت بری بات ہے، گناہ عظیم ہے، تمہارا صدقہ اس سے ضائع ہو جائے گا۔ والاذی، اور اذیتیں دے کر، آ جاؤ، وہ آ گیا، شام کو آؤ، شام کو آیا بیچارہ، نہیں ابھی کل آ جاؤ، اس طرح ٹال مٹول اذیتیں دے کر، ٹھیک ہے؟ نہ اذیتیں دو ٹال مٹول کر کے، کسی اور طرح سے بھی اذیت ہو سکتی ہے، منہ پہ مار دو، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، اور مختلف اذیت۔ اچھا، اور نہ احسان جتلاؤ، بس ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، بالکل، اور ڈیمانڈ بھی نہ کرو میرے لیے دعا کرو، جیسے آج کل رواج ہے، فقیر جی ادھر آؤ، یہ 500 روپے میرے لیے دعا تو کرو۔ او بھائی دعا کرنے کیا ضرورت ہے؟ آپ نے 500 دے دیا، اللہ نے قبول کر لیا، اب اللہ ہی آپ کا بیڑا پار کر دے گا انشاءاللہ العزیز، اگر آپ مخلص ہو، بس آپ کو ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا باطل نہ کرو صدقاتکم، اپنی خیراتوں کو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور اذیتیں دے کر، ٹال مٹول کر کے، کالذی، اس کی مثال ایسی ہے، جیسے پیچھے مثال دی گئی ہے نا، یہاں بھی مثال دی، کالذی، اس کی مثال ایسی ہے، ینفقو، ایک آدمی خرچتا ہے، مالہ، اپنے مال کو، رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، احسان جتلاتا ہے، اذیتیں دیتا ہے ٹال مٹول کر کے، یا دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، ویسے نہیں دیتا، کسی کو دکھانے کے لیے، پھر ہاں فقیر کو بلاتے 5000 دیتا ہے، ویسے 5 روپے نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ یا آج کل اللہ معاف کرے، ہماری جو جتنی خیراتیں ہوتی ہیں، جتنے ہمارے صدقات ہوتے ہیں، یہ ہمارے سوئم ہے، ششم ہے، افتم ہے، 40واں ہے، یہ 11ویں شریف بار، یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ریاکاری اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں اپنے صدقات کو باطل کر رہے ہو؟ کیوں اپنی خیراتوں کو ضائع کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو اپنی خیراتوں کو اور اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر، اذیتیں دے کر۔
اس کی مثال ایسی ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو ایسی ہے جیسے وہ شخص خرچ کر رہا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، جیسے دکھانے والا مجرم ہے، دکھانے والا شرک اصغر کا مرتکب ہے، کیونکہ صدقہ خیرات ہے، صدقہ عبادت ہے، خیرات عبادت ہے، روزہ نماز عبادت ہے، یہ ساری چیزیں عبادت ہے، عبادت کا مستحق اللہ ہے، اللہ کے سوا ہم نے وعدہ کیا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تم دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، ریاکاری کر رہے ہو، اذیتیں دے کر صدقہ کر رہے ہو، احسان جتلا کے کر رہے ہو، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کو اللہ کے لیے کرنی تھی، تم نے دوسروں کے لیے کر لی، دکھاوا کیا نا۔ تو فرمایا ينفق مالہ رئاء الناس، جو خرچتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یوں سمجھو کہ ایسے شخص کا ایمان نہیں ہے اللہ پر اور آخرت پر، نہ اللہ پر اس کا ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ اگر اس کا ایمان اللہ پر ہوتا تو یہ کبھی دکھاوا نہ کرتا، اگر اس کا ایمان آخرت پر ہوتا کہ میرا رب مجھے اپنے سامنے پیش کرے گا اور مجھ سے پوچھے گا، تو کبھی اس طرح نہ کرتا، نہ ٹال مٹول کرتا، نہ احسان جتلاتا، نہ ریاکاری کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ بندہ اگر ظاہراً کہتا ہے اپنے آپ کو مسلمان، تو یہ منافق ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ بھائی جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق خیرات کرو، اللہ کے حکم کے مطابق صدقہ کرو، کیوں یہ دکھلاوا کر رہے ہو؟ کیوں ریاکاری کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو اذیتیں دے کر پھر خیرات کرتے ہو؟ کیوں جناب احسان جتلاتے ہو لوگوں کو؟ ایسا نہ کرو۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال بھی اللہ دیتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے، فَمَثَلُهُ، اس کی مثال، کَمَثَل، جیسے مثال ہوتی ہے صفوان، ایک چٹان کی، ایک چٹان ہے، بڑا پتھر ہے، چکنا چٹان ہے، ٹھیک ہے، علیہ تراب، اس پر مٹی ہے تھوڑی بہت۔ دیکھو ایک شخص ہے، اس کے پاس زمین پڑی ہوئی ہے، اور تو اس میں درخت اگاتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، اس میں بہت کچھ پاتا ہے، لیکن ایک مجبور ہے، اس کے پاس نہیں ہے، ایک بڑی سی چٹان ہے، اس پر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، سخت ہو گئی ہے چکنا کی وجہ سے، اب کہتا ہے میں اس پر بیج بوتا ہوں، تو کیا کرتا ہے؟ علیہ تراب، اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے، بس اس نے بیج بو دیا، جب فصل نکلے، بنیاد تو ہے ہی نہیں، بنیاد کیا ہے؟ مٹی ہو نا، زمین ہو، زمین تو ہے ہی نہیں، تھوڑی سی مٹی ہے، ہو بھی چٹان کے اوپر، پتھر، سخت پتھر کے اوپر، تو کیا ہوتا ہے؟ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اچانک، فیض تو یعنی اچانک، اصابہ پہنچتی ہے اس کو، اس پتھر کو پہنچتی ہے، وابل، موسلا دھار بارش، تیز دھار بارش، ایسے بارش آ گئی، تیز قسم کی بارش۔ تو تیز قسم کی بارش میں کیا، تو تھوڑی بہت جو مٹی تھی پڑی ہوئی تھی، وہ مٹی اڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اس میں بیج جو بندے نے ڈال دیے تھے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، چھوڑ دے گا اس کو صاف کر کے، بالکل صاف۔ پہلے گرد آلود تھا، اب جناب کیا ہو گیا؟ صاف ہو گیا، تیز دھار بارش کی وجہ سے صاف۔ اس میں اگر بیج ڈالا تھا کسی نے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا یقدرون علی شیء، اب وہ قدرت نہیں حاصل کریں گے، علی شیء، کچھ بھی، مما کسبوا، جو کمائے، جو کمائی کا سوچا تھا، وہ کمائی کے بارے میں کچھ بھی نہیں قدرت حاصل کر سکے گا ایسا بندہ، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی بنیاد نہیں تھی۔ تھوڑی مٹی میں کیا ہوتا ہے بھائی، بنیاد نیچے تو پتھر ہے، اگر وہ اگ بھی جائے تو اس میں پھل صحیح نہیں آتا، اگر پھل آ بھی جائے، اگر بارش، اس سے پہلے بارش ہو جائے تو پھر تباہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد مٹی ہے۔ مٹی کی مثال ایمان سے دی ہے کہ پہلے اپنی بنیاد بنا لو، ایمان لے آؤ اللہ کی ذات پر، اللہ کے حکموں کے مطابق اعمال کرو، اور پھر جناب اعمال درست کرو۔ درست عمل کیسے کرو؟ اخلاص کے ساتھ کرو۔ اخلاص کے ساتھ نہیں کرو گے تو پھر مصیبت آ جائے گی، پھر بارش آ جائے گی، پھر تباہی ہو جائے گی۔ فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ قدرت حاصل نہیں کر سکے کسی بھی چیز پر، مما کسبوا، جو کمائی کا سوچا تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ پاک ایسے کافر لوگوں کی مدد نہیں فرمائیں گے۔
واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ رہنمائی نہیں فرماتے ہیں کافر قوم کی۔ یہ تو کفر ہے، منافقت ہے، کفر ہے، نہیں کرو اس طرح سے۔ ایسے لوگوں کی پھر رہنمائی بھی نہیں ہوتی، اللہ ایسے لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے اللہ کی ذات عالیہ پر مکمل ایمان لے آؤ، پھر جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو اللہ کے حکموں کے مطابق پھر مومن بن جاؤ گے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا، بس ایمان کمزور ہے، منافقانہ ہے، ڈاواڈول ہے اس کا ایمان، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر دکھلاوے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ شرک اصغر ہے۔ اس نے یہ عبادت خیرات عبادت ہے، عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی کر لی۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ریاکار کو بلائیں گے اور ریاکار سے کہیں گے تو نے میری خاطر تو خیرات نہیں کی تھی، صدقہ نہیں کیا تھا، جن کی خاطر تو نے خیرات کی اور صدقہ کیا جاؤ ان سے لے لو، میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں دکھلاوے سے بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں احسان جتلانے سے بچائے، اللہ رب تبارک و تعالی ہمیں ٹال مٹول کرنے سے بچائے، ورنہ ہمارا ایمان بھی ضائع ہو جائے گا، ہمارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ آگے ایک مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ تو مثال پچھلی مثال ہو گئی اس کی جو ریاکاری کرتا ہے، اور جو اخلاص کے ساتھ کرتا ہے اس کی مثال، سبحان اللہ۔ فرمایا وَمَثَلُ، اور مثال، الَّذِينَ ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ جو خرچتے ہیں اموالهم اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ابتغاء حصول کے لیے، مرضات خوشنودی اللہ کی۔ جو لوگ ينفقون خرچتے ہیں اپنے اموال و مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ، حصول خوشنودی اللہ کی، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے، صرف اللہ کی خاطر کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور دوسرا مقصد، ایک تو یہ مقصد تھا کہ اللہ کی خوشنودی کا حصول ہو، اور دوسرا وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ثابت قدم رکھنا اپنے آپ کو، اپنے دلوں کو مضبوط رکھنا کہ اللہ کا حکم ہے، مال بھی اللہ کا، مجھے وجود بخشا بھی تو اللہ نے، صحت دی بھی ہے تو اللہ نے، کاروبار کا سلیقہ دیا، عقل مندی دی بھی تو اللہ پاک نے، پھر پیسے میں برکت ڈالی بھی تو اللہ نے، مال دیا بھی تو اللہ نے۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا فرماتے میرے لیے خرچو، میرے محتاج بندوں کو دو، یہ تم پر تمہارا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ سائل مانگنے والے، یہ غریب لوگ، ان کا حق ہے تمہارے مالوں میں، دو ان کو، اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اپنے دلوں کو ایسا بندہ مضبوط کرتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، ایک ہاتھ سے دیتا ہے، دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا، بالکل نہ دکھلاوا ہے، نہ ریاکاری ہے، نہ جناب ٹال مٹول ہے، نہ احسان جتلانا ہے، صرف خدا کی خاطر، خدا کی خوشنودی کے لیے خرچتا ہے۔ تو اس کی مثال کیسی ہے؟ کہ جیسے مثال ہوتی ہے جنتن، ایک باغ کی، بربوتن، اونچی زمین پر ایک باغ ہے، اصابہا وابل، پہنچتی ہے اس کو تیز دھار بارش، موسلا دھار بارش اس پر آتی ہے، فآتت اکلہا ضعفین، تو اس کے جو میوے ہیں، اس کی جو آمدنی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، فآتت اکلہا، تو اس کی جو خوراک ہے، اکل کھانے کو کہتے ہیں، ضعفین ڈبل ہو جاتی ہے اس کی خوراک، اس کا پھل ڈبل ہو جاتا ہے اور اس کی آمدنی بڑھ جاتی ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، فَإِن لَّمْ، اگر لم نہیں، یُصِبْهَا پہنچتی ہے، وابل تیز دھار، موسلا دھار، اگر اس کو موسلا دھار نہ بھی پہنچے تو فطل، ہلکی بارش بھی کافی ہے، فطل ہلکی بارش، وہ بھائی وہ ہے تو اونچی جگہ پر نا، ہلکی بارش سے بھی تو اس کے پتے دھل جاتے ہیں، ہلکی بارش سے بھی تو اس کے پھل دھل جاتے ہیں، پھر باقی پانی اس کی جڑوں میں چلا جاتا ہے، تو پھر جناب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ ایک اخلاص کا اعلیٰ معیار ہے، تیز دھار بارش والی مثال، اور یہ جو ہلکی بارش ہے یہ کم اخلاص ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم کرتے ہو بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، تمہارے سارے اعمال سے واقف ہے۔ آگے اللہ رب العالمین ایک مثال بہترین دوبارہ سمجھانے کے لیے دے دیتے ہیں، فرماتے ہیں اَیَوَدُّ أَحَدُکُم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو، اَیَوَدُّ، کیا پسند کرتا ہے، أَحَدُکُم، تم میں سے کوئی،
ان یہ کہ تکون لہو جنتوں کہ تم میں سے کسی کا باغ ہو، من نخیل کھجور کا، و عنب یا انگور کا، تجری من تحت الانہار بہہ رہا ہو اس کے نیچے سے یعنی اس کے سامنے سے دریا بہہ رہا ہو، لہو فیہا من کل الثمرات اور اس باغ میں ہر قسم کا پھل ہو، ہر قسم کا پھل ہے، لدا ہوا باغ ہے، سرسبز و شاداب باغ ہے، اور میوہ جات بھرے ہوئے اور ہر قسم کا پھل اس میں ہے۔ تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور اس بندے کو بڑھاپا آ گیا ہو، بندہ وہ جو مالک ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اور اس کی اولاد ہو کمزور اولاد، یا تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یا تو معذور ہیں، کمزور ہیں، یہ یا کوئی اور وجہ ہے، تو وہ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء اس کی اولاد کمزور ہو، یعنی قابل نہ ہو کمانے کی، خود بوڑھا ہو چکا ہو، اور اس کا جو گزر بسر ہے اس باغ پر ہے، اور وہ لدا ہوا ہے اور سرسبز و شاداب ہے، ہر قسم کا پھل ہے، اب کچھ دنوں کے بعد اس نے اس کو بیچنا ہے اور اس سے آمدنی حاصل کرنی ہے، اپنے کاروبار کو مزید ترقی دینا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ اچانک پہنچتا ہے اس کو ایک بگولا آتا ہے، فیہ نارن اور اس بگولے میں آگ ہوتی ہے، فاحترقت اس کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ بگولا آتا ہے جس میں آگ ہوتی ہے، وہ اس پورے باغ کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہو گیا، تباہی ہو گئی نا، اس بندے کی کوئی آمدنی دوسری ہے ہی نہیں، اور کمانے والا دوسرا ہے ہی نہیں، کیونکہ اولاد کمزور ہے۔ تو فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان فرماتے ہیں اللہ پاک تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، کہ دیکھو اگر تم اللہ کی رضا کے لیے مال نہیں خرچو گے، دکھلاوے کے لیے خرچو گے، اور احسان جتلا کے خرچو گے، اور اذیتیں دے کر خرچو گے، تو اس کی مثال ایسی ہے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن، خالی ہاتھ، اور بلکہ شرک اصغر کا بھی مرتکب ہو جاؤ گے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان فرماتے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم خوب غور و فکر کرو کہ مال بھی گیا اور ہاتھ بھی کچھ نہیں لگا، اللہ بھی پاک بھی ناراض ہو گئے، اور اس کا حساب کتاب بھی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے احکامات کے مطابق صحیح طور پر ان آیات کریمہ میں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔